بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری جو سینہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے مس ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے معاویہ، آپ کی کون سا جسم کا حصہ میرے ساتھ مس ہو رہا ہے؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میرا سینہ آپ کی پشت مبارک کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اب دیکھیں، یہ نبی کی دعا تھی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے علم عطا فرمایا، کیسے ان کے سینے کو بھر دیا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، ایک عیسائی بادشاہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور اس میں چند سوالات تحریر کیے کہ مجھے ان کے جوابات چاہیے۔ سب سے پہلا، جب وہ خط امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، ان کے سامنے پڑھا گیا، تو پہلا سوال اس عیسائی بادشاہ کی طرف سے یہ تھا کہ یہ بتایا جائے وہ کون سی چیز ہے جو زمین کی نہیں جنت سے آئی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کے جواب میں لکھ دو، وہ چیز حجر اسود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو زمین سے نہیں، وہ پتھر زمین سے نہیں آیا، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جنت سے بھیجا تھا، اور اس وقت وہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ آج وہ ہمارے گناہوں کو چوس چوس کر، ہمارے گناہوں کو سمیٹ سمیٹ کر سیاہ ہو چکا ہے۔ وہ جواب لکھ دو کہ وہ حجر اسود ہے۔ دوسرا سوال پڑھا گیا، دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پانی ہے جو آسمان سے بھی نہیں گرا، زمین سے بھی نہیں نکلا، جو آسمان سے بھی نہیں گرا، زمین سے بھی نہیں نکلا، لیکن آسمان اور زمین کے سارے پانیوں سے وہ افضل پانی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا علم دیکھیں حضور کی دعا کی برکت سے۔ فرمانے لگے اس کے جواب میں لکھوا دو، غزوہ خندق کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس پانی کی کمی تھی، یہاں تک کہ وضو کے لیے پانی نہیں بچا، پینے کے لیے پانی کی کمی تھی۔ صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی صحابی کے پاس تھوڑا سا پانی ہو؟ چنانچہ ایک صحابی کے پاس پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس لایا گیا وہ پیالہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں مبارک کو اس میں ڈبویا اور باہر نکالا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے فواری پھوٹ پڑے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ پانی ہے جو آسمانوں سے بھی نہیں گرا، زمین سے بھی نہیں نکلا، اور زمین آسمان کے سارے پانی سے افضل پانی وہ تھا جو حضور کی انگلیوں سے نکلا۔ آب زمزم بھی پانی، بہت باعث برکت۔ کبھی انشاءاللہ اس موقع پہ موقع ملا تو اس موضوع پہ انشاءاللہ آب زمزم کے فضائل بیان کریں گے۔ لیکن وہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نہیں نکلا تھا، وہ زمین سے نکلا تھا، ایڑیاں زمین کے اوپر رگڑی، پانی زمین سے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پانی انگلی مبارک سے نکلا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا پانی ہے جو زمین اور آسمان کے سارے پانیوں سے افضل ہے۔ تیسرا سوال پڑھا گیا، تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی اور اسی طرح نہ باپ کی پشت سے نکلی، اور اسی طرح وہ نہ کسی چیز سے پیدا نہیں ہوئی لیکن وہ زمین پہ چلی پھری ہے۔ کون سی ایسی 5 چیزیں ہیں؟ نہ ماں، نہ ان کی ماں ہے، نہ باپ ہے، لیکن زمین پہ چلی پھری ہیں۔ کون سی ایسی 5 چیزیں ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا اس کے جواب میں لکھ دو، نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، جن کے ابا بھی نہیں ہیں، جن کی اماں بھی نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بنایا۔ نمبر 2 حوا علیہ السلام، اماں حوا، کہ جن کی اماں بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے ان کو نکالا، بائیں پسلی سے کچھ مادہ لیا، اللہ نے اپنی قدرت سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دی۔ فرمایا تیسری چیز لکھ دو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جب وہ زمین پہ گرایا اللہ کے حکم سے وہ ایک اژدہا بن گیا اور لوگوں کو دوڑتا ہوا سانپ کی صورت میں نظر آیا۔ فرمایا یہ وہ عصا تھا جس کی نہ اماں تھی، نہ ابا تھا، نہ باپ سے پیدا، نہ ماں سے پیدا ہوا، اور زمین پہ چلا بھی۔ چوتھی چیز فرمایا لکھ دو صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی، جب حضرت صالح کی قوم نے
ان سے یہ معجزہ مانگا تھا، آپ اس پہاڑ سے ہمیں ایک گابن اونٹنی نکال کر دکھا دیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے معجزہ دکھایا، ان کے سامنے پہاڑ پھٹا، اندر سے ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلی اور نکل کے اس نے بچہ دے دیا۔ یہ جو اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی، نہ اس کی اماں تھا نہ اس کا ابا تھا، اور زمین پہ چلی بھی تھی۔ اور 5ویں چیز فرمایا اس کے جواب میں لکھ دو، 5ویں وہ چیز ہے جس کا نہ ابا نہ اماں زمین پہ چلی ہے۔ جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے لگے، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے، اللہ نے جو دمبا آسمانوں سے بھیجا تھا، اس دمبے کی نہ اماں تھی نہ ابا تھا، اور وہ زمین کے اوپر چلا تھا۔ اللہ اکبر! یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ علم عطا فرمایا۔ آگے سوال پڑھا گیا، حضرت ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی نہ اماں ہے نہ ابا ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، مادہ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس کو ماں کہا ہے۔ نہ پیدا ہوا نہ اسمان، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس کو ماں کہا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے جواب میں لکھ دو، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے مکہ کی وادی کے بارے میں، مکہ کی زمین کے بارے میں، کہ وہ ساری بستیوں کی ہے، ماں ہے۔ کے 2 معنی آتے ہیں، ایک ماں کا معنی ہوتا ہے اور ایک جڑ اور بنیاد کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا پانی کے اوپر ابھرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مکہ کی سرزمین کو بنایا، اور اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے آباد فرمایا۔ تو فرمایا یہ وہ چیز ہے جو پیدا نہیں ہوئی، جس کا اماں ابا نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس کو ماں کہا ہے۔ حضرت ایک اور سوال ہے، وہ کون سا؟ یہی کہ وہ کون سی چیز ہے جو پیدا نہیں ہوئی، نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے نہ مادہ ہے، لیکن وہ سانس لیتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، ان کا علم دیکھیں، حضور کی دعا کی برکت دیکھیں کہ فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ فرمایا کہ وہ صبح ہے، قرآن میں آتا ہے کہ ہر روز صبح جو ہوتی ہے ایک نیا سانس لیتی ہے، نہ اس کی اماں ہے نہ اس کا ابا ہے، لیکن ہر روز ایک نیا سانس لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم عطا فرمایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ہم صحابہ کے لیے، ہم کون ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم ان کے صدقے دعا کر سکتے ہیں، ہم صحابہ کے لیے دعا کریں، بڑے حضرات کے لیے دعا کریں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارا بیڑا پار کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ اس کے رسول اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سارے کے سارے صحابہ کا، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، ہر ایک کا تہ دل سے ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔